آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی مختلف شاخوں یا فرقوں کی بات کریں گے۔ موجودہ دور میں تقریباً 85% مسلمانوں کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے ہے اور بقیہ 15% شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سنیوں اور شیعوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی نسل میں اسلام کتنے حصوں میں تقسیم ہوا اور موجودہ دور میں اسلام کتنی شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اسلام کے بنیادی اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کی ابتدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنا پڑے گا۔ جب سن 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً پورے عرب پہ مسلمانوں کی ایک اسلامی حکومت قائم تھی۔ اس اسلامی حکومت کا پہیہ چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست اور سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ اہل تشیعوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن سنی اس پر اختلاف کرتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہا پہ بھی یہی اختلاف سامنے آیا۔ چنانچہ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اسی دور سے اہل تشیعوں اور سنیوں کے درمیان تفرقہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تقسیم کے بنیادی پوائنٹس کو دیکھیں تو سنی تمام اصحاب اکرام کو مانتے ہیں۔ سنیوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب سے روایت کردہ صحیح احادیث کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ شیعہ ایک امام پہ انحصار کرتے ہیں اور ائمہ کے علاوہ وہ صرف ان اصحاب کی احادیث کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ جہاں تک امامت کی بات ہے تو سنیوں کے امام وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن و احادیث کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ البتہ شیعہ امام صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہو سکتے ہیں۔ سنیوں کے نزدیک امام غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اہل تشیعوں کے نزدیک امام معصوم اور غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیوں کے ہاں اجماع پایا جاتا ہے، مطلب علماء کی ایک تعداد کسی بھی مسئلے پہ بحث کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اہل تشیعوں کے ہاں امام کی کہی ہوئی بات حتمی سمجھی جاتی ہے۔ ویورز، سنیوں کے 4 اہم مکتب فکر پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد 4 مشہور اماموں پہ ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ اس کے برعکس اہل تشیعوں کے مختلف مکتب فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12 اماموں کی فیملی ٹری پہ آنا پڑے گا، جس کی شروعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ویورز، آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ حضرت عبد المطلب سے ہوتے ہوئے حضرت ہاشم سے جا ملتا ہے، جو کہ ان دونوں ہستیوں کے پردادا تھے۔ انہی کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی یا بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے ساتھ 2 اہم بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ نامزد کیا گیا تو مسلمانوں کے پہلے فتنے یعنی ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئیں۔ اسی خانہ جنگی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خارجی ابن ملجم نے نماز کے دوران شہید کر دیا، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اگلا خلیفہ چن لیا گیا، جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ لیکن خلیفہ بننے کے محض 6 ماہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سن 670 میں اپنی وفات تک وہ سیاست سے دور مدینہ میں ہی رہے۔ اب حکومت حضرت معاویہ یعنی بنو امیہ کے پاس جا چکی تھی، اور جہاں تک امامت کی بات ہے تو حضرت حسن کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو تیسرا امام منتخب کر لیا گیا۔
لیکن حالات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور سن 680 میں حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا، جو کہ اسلامی تاریخ میں پہلی موروثی تقرری سمجھی جاتی ہے۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اہل بیت کے سربراہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہی، جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کربلا کے مقام پہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے کم و بیش 72 افراد کے قافلے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین العابدین کو چوتھا امام تسلیم کر لیا گیا، اور امام زین العابدین کے انتقال کے بعد اہل تشیعوں کی پہلی تقسیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امام زین کے بیٹے حضرت زید نے اموی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں وہ ناکام رہے اور نتیجتاً امویوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ویورز، یہ واقعہ عباسی انقلاب کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ امویوں کے خلاف بغاوت اور شہید ہو جانے کے نتیجے میں لوگوں کے ایک گروہ نے انہیں اپنے والد کے بعد 5واں امام تسلیم کر لیا، تو یوں یہ لوگ اہل تشیعوں کی زیدیہ فرقے کی بنیاد بنے۔ لیکن 12 امامی مکتب حضرت زید کی بجائے ان کے بھائی امام باقر کو 5واں امام مانتے ہیں، جنہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ مدینہ میں زندگی گزاری، اور سن 732 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر الصادق 6ٹھے امام بنے۔ امام جعفر نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب عباسی انقلاب کے بعد حکومت امویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ انہیں 2 سنی اماموں، امام ابو حنیفہ جو حنفی مکتب فکر کی بنیاد تھے، اور امام مالک جو مالکی مکتب فکر کے جد مانے جاتے ہیں، ان دونوں سنی اماموں کا استاد مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جعفری مکتب فکر کی بنیاد بھی رکھی۔ حضرت جعفر الصادق کو احادیث اکٹھی کرنے اور بہت سی سائنسی علوم کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر کو عباسی حکمران المنصور نے زہر دیا تھا، لیکن آپ کی شہادت نے ایک اور تفرقے کو جنم دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات ان کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ تو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ چونکہ حضرت جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا تو امامت انہی کی نسل میں رہنی چاہیے، جبکہ کچھ دوسروں کا یہ ماننا تھا کہ امام ان کے ایک دوسرے بیٹے موسیٰ الکاظم کو ہونا چاہیے۔ تو جنہوں نے امام موسیٰ الکاظم کو 7واں امام تسلیم کر لیا، وہ اہل تشیعوں کی 12 یا 12 امامی شاخ کہلائے، جبکہ اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد کے پیروکار اسماعیلیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم کے زمانے میں عباسی حکمرانوں کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام موسیٰ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قید میں گزار دیا، اور اسی قید میں انہیں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کے بعد اگلے امام علی الرضا تھے۔ ان کے دور میں عباسی حکمران المامون نے اہل بیت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے امام علی الرضا کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنی ایک بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی، تاہم امام علی المامون سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اگلے 3 اماموں نے کافی خاموشی سے زندگی گزاری اور سیاسی معاملات سے دور ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسی حکمران ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یا تو انہیں قید کر لیتے یا زہر دے دیتے۔ چنانچہ سن 874 میں امام حسن العسکری کی وفات کے بعد جانشینی کو لے کے ایک اور تنازع پیدا ہوا، چونکہ امام حسن بغیر کسی واضح وارث کے انتقال کر گئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد اہل تشیعوں کے مزید 20 فرقوں کا جنم ہوا، تاہم سوائے 12 امامی مکتب فکر کے باقی تمام فرقے 100 سال کے اندر ختم ہو گئے۔ 12 امامی امام حسن کے ایک خفیہ وارث محمد المہدی کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، جنہیں وہ 12واں امام بھی مانتے ہیں، اور یہ مکتب فکر امام مہدی کی اس دنیا میں دوبارہ آمد پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ویورز، اسلام کی مزید شاخوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام جعفر الصادق پہ جانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں کے ایک گروہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کو امام تسلیم کر لیا، تو ایسے یہ گروہ اسماعیلی فرقے کی بنیاد بنا۔ ویورز، اسماعیلی مکتب فکر مزید کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ ان میں سے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ امامت حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد پہ آ کے ختم ہو چکی ہے، جو کہ اسماعیلیوں کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔
کیونکہ یہ لوگ صرف 7 اماموں پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کو سیونرز یا 7 امامی شاہ کہا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ امام اسماعیل کی اولاد میں کئی اور امام آئے، لیکن عباسی حکمرانوں کے خطرے کی وجہ سے یہ لوگ روح پوش رہے۔ لیکن سن 904 میں عبداللہ المہدی نے اسماعیلیوں کے 11ویں امام ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے اسماعیلیوں کی فاطمی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی۔ کچھ لوگوں نے انہیں امام تسلیم کر لیا، لیکن کچھ دوسروں نے ان کی مخالفت کی، جن میں عبداللہ کرمات سر فہرست ہیں، جس نے اپنے کرامتہ مکتب فکر کی بنیاد رکھ دی۔ اس مکتب فکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سن 930 عیسوی کے حج کے دوران مکہ کا محاصرہ کرتے ہوئے حجر اسود چوری کیا اور زمزم کے کنویں کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے لاشوں سے بھر دیا۔ اگر عبداللہ المہدی کی فاطمی سلطنت کی بات کی جائے تو ان کی نسل خلیفہ اور امام کی حیثیت سے سن 1094 تک تخت نشین رہی، جس کے بعد سلطنت کے 2 دعوے داروں کے درمیان جانشینی کو لے کے ایک اور اختلاف پیدا ہوا۔ ان میں سے ایک دعوے دار نزار تھا، جس نے اپنے بھائی مستعلی کو قید کر کے قتل کر دیا، تو یوں نزار کے پیروکار نزاری شاہ کی بنیاد بنے، جبکہ مستعلی مستعلیہ شاہ کی بنیاد تھے۔ ویورز، موجودہ دور کے آغا خان نزاری شاہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے موجودہ امام شاہ کریم الحسینی یا آغا خان 4 مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک مستعلیہ شاہ کی بات ہے تو وہ مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جسے طیبیہ اور حافظیہ کہا جاتا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں آپ کی رائے جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔